امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلام کی سرحدیں بہت دور تک پھیل گئیں اور اس زمانہ میں یہودیوں کو بڑا گہرا نقصان پہنچا، خصوصاً خیبر کے یہودیوں کو۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ تو جلا وطنی یہ کتنی بڑی ان کے لیے اذیت تھی، لیکن وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسے افراد تیار کرنے شروع کیے جنہوں نے مسلمانوں میں انتشار ڈالا، افتراق ڈالا۔ تو سب سے پہلا جو بندہ تھا جس کو انہوں نے تیار کیا تھا وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ اہل تشیع کے جتنے مصادر ہیں تاریخ کے، ان تمام میں موجود ہے کہ یہ یہودی تھا اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں افتراق ڈالا، مسلمانوں میں ایسی اس نے فرقہ بندی کی بنیاد رکھی کہ جس کے اثرات آج تک امت مسلمہ کو مل رہے۔ اس یہودی نے سب سے پہلے مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی امامت اور خلافت بلا فصل اور آپ کی رجعت کا قول کیا، اور پھر اس نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، ناسخ التواریخ کی جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس عبداللہ بن سبا یہودی نے بظاہر اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرے ہاتھ میں اہل تشیع کی ایک بہت بڑی تاریخ کی مستند کتاب رجال کشی ہے۔ اس رجال کشی کے صفحہ نمبر 816 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کشی نے خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ عبداللہ بن سبا جو تھا انہو کانا یہودیًا، یہ یہودی تھا، وَيَقُولُ فِي يَهُودِيَّتِهِ فِي یوشع بِالْغُلُوفِ، یہ اپنی یہودیت میں حضرت یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے ان کے متعلق غلوف کرتا تھا۔ اور جب اس نے اسلام قبول کیا ثم اسلم فقال فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو نظریات غلوف کے اس کے یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے تھے، وہی نظریات اس نے مولائے مرتضی علی شیر خدا کے متعلق اس نے پھیلانے شروع کر دیے۔ یہ کشی کہتے ہیں کہ ہوا اول من اشہر القول بفرض امامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت میں سب سے پہلا جس نے مولائے مرتضی علی شیر خدا کی امامت کے منصوص ہونے کا قول کیا اور اس کو ایمان کے عقائد میں شامل کرنے کا قول کیا، یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور وہ اکفر مخالف ہے، اور جس نے اس عقیدے کی خلاف ورزی کی اس کی تکفیر کرنے والا سب سے پہلا یہی تھا۔ تو کشی کہتے ہیں کہ ومن ہا ہونا، اسی وجہ سے ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ، کہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو تشیع ہے یہ یہودیت سے ماخوذ ہے۔ تو سب سے پہلے مولائے مرتضی علی شیر خدا کی رجعت کا اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اور آپ کے وسیع ہونے کا یہ جو عقائد تھے، اس کو پھیلانے والا اس امت میں اور تفریقہ ڈالنے والا یہ عبداللہ بن سبا تھا، جو یہودی تھا اور جس نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس کے اسلام کو مولائے مرتضی علی شیر خدا نے معتبر شمار نہیں کیا، بلکہ اس کے غلوف کی وجہ سے یہ غلوف میں پھر اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے مولائے مرتضی علی شیر خدا کے متعلق الوہیت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ ان علی هو اللہ، کہ الیاذ باللہ مولائے مرتضی علی شیر خدا وہی اللہ ہے۔ تو جب اس نے توبہ نہ کی تو یہ کشی میں موجود ہے، رجال کشی میں، کہ فاحرقہ، اس کو مولائے مرتضی علی شیر خدا نے جلا کر اس کو ہلاک کر دیا۔ تو خود مولا علی نے اس غالی کو، جس نے امت میں سب سے پہلا یہ فتنہ غلوف کا جس نے بیج کاش کیا تھا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو قتل کر دیا اور اس کو آگ میں جلا کر اس کو فنار کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا عبداللہ بن سبا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے اثرات اور اس کی باقیات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔